بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم رزلٹ میں انسرٹنٹی کو کس طرح معلوم کریں گے، تو اس لیکچر میں بھی ہم اس کو فردر پروسیڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے یہ کچھ 3 میتھڈز ہیں نا، کہ اگر کوئی فارمولے میں پاور آ جائے نا، فار ایگزامپل اب یہ ایک فارمولہ ہے نا، ایریا برابر ہوتا ہے ایل اسکوائر کے، تو یہاں پر ہمارے پاس اگر لینتھ میں انسرٹنٹی گیون ہونا تو ہم پھر ایریا میں انسرٹنٹی کو کس طرح فائنڈ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سم اور ڈفرینس کا رول، کہ اگر دو کوانٹیٹیز ایڈ ہو رہی ہو، فار ایگزامپل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اے برابر ہو بی پلس یا مائنس سی کے، تو اے میں انسرٹنٹی کس طرح معلوم کریں گے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اے برابر ہو بی بائی سی کے یا اے برابر ہو بی ملٹیپلائڈ وتھ سی کے، تو اس میں ہم کس طرح انسرٹنٹی معلوم کریں گے۔ لیکن اگر اے برابر ہو بی کے اسکوائر کے تو پھر ہم کس طرح کریں گے، اے برابر ہو بی کے کیوب کے، یہ دونوں تو ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اے اگر بی کے کیوب کے برابر ہو تو اور آپ کو بی میں انسرٹنٹی گیون ہو تو اے میں آپ کس طرح انسرٹنٹی فائنڈ کریں گے۔ تو یہ بہت سمپل ہے، اس میں جو ہے نا آپ نے جو پرسنٹ انسرٹنٹی، اس میں بھی پرسنٹ انسرٹنٹی کا قصہ ہے نا، کہ پرسنٹ انسرٹنٹی ان اے برابر ہوگی، اس پاور کو آپ نے اس کے ساتھ بس ملٹیپلائی کرنا ہے 3 ملٹیپلائڈ وتھ پرسنٹ انسرٹنٹی ان بی میں جتنی پرسنٹیج انسرٹنٹی ہوگی نا اس کے ساتھ اس پاور کو ملٹیپلائی کر لے، تو یہ اس ریزلٹ میں پرسنٹ انسرٹنٹی آ جائے گی، بس بہت سمپل ہے، صحیح ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وہی قصہ ہے کہ بی میں پرسنٹ انسرٹنٹی گیون نہ ہو، سمپل ایبسولوٹ انسرٹنٹی گیون ہو، تو پہلے آپ کو بی میں پرسنٹ انسرٹنٹی معلوم کرنی ہوگی، اسی اس کا وہی فارمولہ ہے، اس کو سمپل فارمولہ ہے، یاد کر لیں کہ ایبسولوٹ انسرٹنٹی ڈیوائڈیڈ بائی جو گیون کوانٹٹی ہوتی ہے یا بی کی جو ویلیو ہوگی اور ملٹیپلائڈ وتھ 100، تو یہ برابر ہوگی کس کے، پرسنٹ انسرٹنٹی ان بی، صحیح، یا یہ ایبسولوٹ انسرٹنٹی یا لیسٹ کاؤنٹ، بس دونوں ایک ہے نا۔ تو ہم اس میں یہ پڑھیں گے، صحیح، if a measurement appears with power in a formula or in mathematical expression then percentage uncertainty in result equals to the power multiplied by percent uncertainty of given quantity۔ صحیح، اب یہ ہے نا کہ ایریا برابر ہے ایل اسکوائر کے، تو پرسنٹ انسرٹنٹی کس کی برابر ہوگی، 2 ملٹیپلائڈ وتھ پرسنٹیج انسرٹنٹی ان ایل۔ اگر آپ کو ڈائریکٹ گیون ہو کہ ایل میں پرسنٹیج انسرٹنٹی فار ایگزامپل 1% ہے، تو ایریا میں انسرٹنٹی کتنی آ جائے گی، تو 2 ملٹیپلائڈ وتھ 1، تو یہ کر لے کہ 2 ملٹیپلائڈ وتھ 1%، تو یہ آ جائے گی فار ایگزامپل پلس مائنس 1 ہے نا، تو یہ آ جائے گی کیا، 2 1 2 پلس مائنس 2%، تو یہ انسرٹنٹی آ گئی سمپل۔ اگر آپ کو انسرٹنٹی گیون ہو، پرسنٹ انسرٹنٹی نہ گیون ہو، سمپل انسرٹنٹی گیون ہو، تو اس کو آپ پہلے پرسنٹ انسرٹنٹی میں معلوم کنورٹ کریں گے، جو ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا۔ اب یہ ایک اور کوشچن بھی ایگزامپل بھی سولو کہ والیوم برابر ہوتا ہے نا، والیوم آف اسفیئر ہوتا ہے، اس کا والیوم برابر ہوتا ہے 4/3 پائی آر کیوب کے، یہ اس کا فارمولہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ اگر آپ خود سے والیوم فائنڈ کریں گے نا، تو والیوم اس فارمولے کے تحت فائنڈ کریں گے، اور اگر آپ کو اس میں پرسنٹ انسرٹنٹی والیوم میں فائنڈ کریں گے تو آپ کس طرح فائنڈ کریں گے، کیونکہ یہاں پر یہ فارمولہ ہے نا، یہاں پر پاور آ گئے نا، تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ اگر پرسنٹیج انسرٹنٹی ان وی برابر ہوگی 3 ملٹیپلائڈ ود پرسنٹیج انسرٹنٹی ان آر، تو یہ آر کی ویلیو آپ کے پاس گیون ہے نا، یہ ہے، تو یہ جو ہے یہ سمپل انسرٹنٹی ہے نا، ایبسولوٹ انسرٹنٹی، تو اس کو کنورٹ کریں گے ہم پرسنٹیج انسرٹنٹی میں، صحیح ہے۔ تو یہ اس کے لیے فارمولہ ہے کہ پرسنٹ انسرٹنٹی برابر ہے ڈیلٹا آر بائی آر ملٹیپلائی 100، اور ڈیلٹا آر تو یہ آ جائے گا اور آر یہ ہو تو اس سے 0.4% آ جائے گا، صحیح۔ تو اب یہ کیا گیا، آر میں پرسنٹ انسرٹنٹی اور والیوم میں پرسنٹ انسرٹنٹی کس کے برابر ہوگی، تو ہم نے پڑھا ہے کہ پاور ملٹیپلائڈ ود دس انسرٹنٹی، یہ آ جائے گا 3 ملٹیپلائی کدھر ہے، 3% انسرٹنٹی ان وی برابر ہے 3 ملٹیپلائڈ وتھ 0.4، یعنی آر میں انسرٹنٹی تو ایسے آ جائے گا 1.2، اس کو راؤنڈ آف کر کے 1% آ جائے گا۔ تو یہ کیا گیا والیوم میں پرسنٹیج انسرٹنٹی۔ اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ انسرٹنٹی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وی میں، تو پھر یہ پرسنٹ انسرٹنٹی برابر ہے ڈیلٹا وی بائی وی ملٹیپلائی 100، تو آپ کو یہ معلوم کرنا ہے، یہ ایبسولوٹ انسرٹنٹی ہے نا، تو اس کو اس طرح شفٹ کرو، اس کو نیچے لے، تو اس سے آپ فائنڈ، صحیح، تو ڈیلٹا وی برابر ہو جائے گا 1 ڈیوائڈ بائی 100 اور ملٹیپلائڈ ود وی کی ویلیو ہم نے یہ فائنڈ کر لیے ہے 47.7 آ گیا ہے نا، تو اس میں پٹ کر لیں تو ڈیلٹا وی 0.6 کے برابر آ جائے گا، تو اس وی کا پھر رزلٹ اس طرح لکھ لیں گے 47.7 پلس مائنس 0.6 سینٹی میٹر اسکوائر، تو بس سمپل ہے، لیکن اس کو بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پرسنٹ انسرٹنٹی معلوم کرنی ہے اور اس کو کنورٹ کرنا ہے سمپل انسرٹنٹی میں، تو یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اگر انہوں نے صرف
ڈائریکٹ پرسنل انسرٹنٹی گیون ہو اور پرسنل انسرٹنٹی پوچھا ہو تو بہت سمپل ہے پھر، لیکن اگر نہ گیون ہو صرف انسرٹنٹی گیون تو پھر بھی سمپل ہے، آپ کو بس اس فارمولے میں پٹ کرنا ہے، پرسنل انسرٹنٹی معلوم کرنی ہے کہ یہ پرسنل انسرٹنٹی برابر ہوتی ہے ایبسولوٹ انسرٹنٹی، یعنی یہاں پر جو ویلیو گیون ہوتی ہے یہ والی نا، ایبسولوٹ انسرٹنٹی ڈیوائڈیڈ بائی جو ایکچوئل ویلیو ہے گیون کوانٹٹی ہوتی ہے ملٹیپلائڈ ود 100، اس فارمولے کے تحت آپ کو پرسنل انسرٹنٹی آپ کو یہ فارمولہ آنا چاہیے۔ اور پھر آپ ایک دفعہ رزلٹ میں پرسنل انسرٹنٹی معلوم کر لی تو پھر آپ اس سے ایبسولوٹ انسرٹنٹی میں کنورٹ کرنا ہونا، تو اس کا بس یہ اس کو یہاں پر شفٹ کر لیں، تو پرسنل انسرٹنٹی ملٹیپلائڈ ود ایکچوئل ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی 100%، یہ دونوں پرسنٹ تو یہ دونوں بس سمپل فارمولے ان کو یاد کر لیں بس، یہ پھر آپ اس کو سمپل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ انسرٹنٹی ان ایوریج ویلیو کس طرح فائنڈ کریں گے، یعنی فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز اس کا لینتھ معلوم کر لیا نا، اور آپ اس کا 2-3 دفعہ آپ نے وہ میجر کیا نا، تو پھر ہم اس کا ایوریج نکالتے ہیں نا، تو صحیح، تو اب ایوریج میں انسرٹنٹی کتنی ہوگی، تو اس کو کس طرح فائنڈ کریں گے، تو یہ 3 اسٹیپس میں فائنڈ کریں گے نا۔ پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو فار ایگزامپل اس پین کا لینتھ ہے میں نے میجر کر لیا، ایک دفعہ میجر کیا، یہ گیا 5.2 سینٹی میٹر، پھر 5.3.5.4 صحیح سینٹی میٹر نا، تو پہلا اسٹیپ ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ اس جو آپ نے جو ریڈنگز لی ہیں ان کا مین لے لیں گے یا ایوریج، تو پہلا اسٹیپ ان کا ایوریج لے لیں گے جو گیون میجرمنٹ سے، پھر اس کے بعد ڈیویشن معلوم کریں گے ہر ایک میجرمنٹ کا ایوریج سے، فار ایگزامپل یہ میں نے لیا نا 10.1 10.2 آ گیا، پھر 10.3 آ گیا، یہ 3 میجرمنٹ، تو اس کا ایوریج لے لیں گے تو ایوریج آ جائے گا 10.2، تو یہ تو پہلا اسٹیپ تھا نا کہ مین لینا ہے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ڈیویشن معلوم کریں، اس ہر ایک جو کوانٹٹی ہے نا میجرمنٹ ہے اس کا ڈیویشن فرام دس مین سے اس کا ڈیویشن یعنی ڈفرینس معلوم کریں، تو اس کا ڈفرینس کتنا ہے 0.1، اس کا ڈفرینس 0 اور اس کا ڈفرینس 0.1، تو اس کو کہتے ہیں ڈیویشن معلوم کرنی ہے اس ہر ایک کوانٹٹی کی مین سے ڈیویشن، صحیح، یہ بھی ہو گیا۔ تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ جو ڈیویشنز آ گئی ان کا مین لینے ہیں، اب اس سب ڈیویشنز کا کیا لینا ہے، مین لینا ہے، تو مین کس طرح لے، ایوریج لینا ہے نا، تو 0.1 + 0 + 0.1 ڈیوائڈیڈ بائی 3، کیونکہ 3 ریڈنگ ہے نا، ڈیوائڈ بائی 3 کریں تو اس سے جو ریزلٹ آ جائے گا نا، تو یہ ہوگا انسرٹنٹی ان دا ریزلٹ، سمپل، بس سمپل۔ اور جو ریزلٹ کیا ہوگا، وہ ریزلٹ تو یہ آ گیا نا، یہ پین کا لینتھ تھا یا 10.1 10.2 10.3، تو اس کا ایوریج جو ریزلٹ آ جائے گا وہ یہ ہے 10.2، اور اس طرح اس کا انسرٹنٹی معلوم کریں گے تو ہم لکھ لیں گے کہ 10.2 پلس مائنس جتنا آ جائے گا نا، فار ایگزامپل یہ 0.06 ہے یا 7 ہے جو بھی ہے تو یہ آ جائے گا، بس یہ ریزلٹ صحیح ہو گیا۔ تو یہاں پر ایگزامپل یہ 3 ریڈنگز ہے نا، x1 برابر ہے 1.50 cm، x2 1.51 اینڈ x3 1.52، تو پہلا اسٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے، مین فائنڈ کرنا ہے، ان تینوں کا ایوریج لے لیں گے، تو یہ ایوریج برابر ہوتا ہے x1 + x2 x3 ڈیوائڈ بائی 3، تو اس سے آ جائے گا 1.51 سینٹی میٹر ایوریج۔ اب اس کے بعد اس ہر ایک کوانٹٹی کا اس ایوریج سے ڈیویشن معلوم کریں گے، تو ڈیلٹا x1 یعنی ڈیویشن آف x1، تو ایوریج مائنس x1 0.01 آ جائے گا نا، صحیح 0.1 نہیں، کیونکہ یہاں پر 1.51 سے اس کو سبٹریکٹ کریں 0.01، اس طرح ڈیلٹا x2 0 آ جائے گا، ڈیلٹا x3 0.01، تو یہ ہے ڈیویشن ہم نے ہر ایک کی فائنڈ کر لیا۔ اب اس کے بعد ان سب ڈیویشنز کا ایوریج لے لیں گے، تو ایوریج لے لیں تو یہ 0.01 نے اس طرح بس میں نے کر لیا، تو یہ ہوگا ریزلٹ آ جائے گا یہ 0.0067، تو اس کا ہم نے ریزلٹ میں ایک سگنیفیکنٹ فگر ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہاں پر بھی ایک ہے نا، اس میں ایک سگنیفیکنٹ فگر، اس کا سم کر لیں پھر ڈیوائڈ کریں گے، تو یہ ہم نے وہ پہلے پڑھا تھا نا کہ ریزلٹ میں اتنے سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے جتنے اس میں سب سے کم نمبر آف سگنیفیکنٹ فگر ہو، تو یہ بس راؤنڈ کر لیں تو یہ 0.07 سینٹی میٹر آ جائے گا، تو یہ ریزلٹ میں انسرٹنٹی آ جائے گا، سمپل انسرٹنٹی سے یہ اس میں پرسنٹ انسرٹنٹی کا ذکر نہیں ہے، یہ بس سادہ ایبسولوٹ انسرٹنٹی ہے یا ڈسکاؤنٹ ہے، اس کو یہ ریزلٹ ابھی آ گیا، ایکس برابر ہے 1.51 کے، جو کہ یہ ایوریج ہم نے معلوم کر لیا لینتھ، اور انسرٹنٹی کتنی ہو گئی +-0.007 سے، سمپل صحیح۔ اس کے بعد ہم فائنڈ کریں گے کہ انسرٹنٹی ان ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ، یعنی ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ ہم ٹائم پیریڈ فار ایگزامپل سمپل پینڈولم کا فائنڈ کر رہے ہیں نا، تو اس میں ہم انسرٹنٹی کو کس طرح فائنڈ کریں گے، فار ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے، سمپل پینڈولم ہے، اس نے 30 وائبریشن جو ہے وہ 54.6 سیکنڈ میں کر دی ہے، تو اس کا ٹائم پیریڈ کس کے برابر ہوگا، ٹائم پیریڈ برابر ہوگا
نمبر آف اے ٹائم ڈیوائڈ بائی نمبر آف وائبریشن. ٹائم پیریڈ کہتے ہیں نا کہ ایک وائبریشن کتنے وقت میں ہوتا ہے، تو 30 وائبریشن اتنے وقت میں ہو گئے، تو ایک وائبریشن پر کتنا ٹائم لے گا، تو 54.6 کو ڈیوائڈ کر لیا 30 پر، تو اس سے آ جائے گا 1.82 سیکنڈ. تو یہ تو ٹائم پیریڈ آ گیا. اب اس میں انسرٹنٹی کتنی ہوگی، تو جو ٹوٹل جو اس میں انسرٹنٹی نا اس ٹائم میں وہ ہے 0.1. صحیح ہے 0.1. یہاں پر جو اسٹاپ واچ کا لیسٹ کاؤنٹ ہے نا وہ فار ایگزامپل 0.1 سیکنڈ ہے. تو اس رزلٹ میں انسرٹنٹی کتنی ہوگی، یہ تو اس 54.6 سیکنڈز میں اتنی انسرٹنٹی ہے. تو اب جو ٹائم پیریڈ ہے یعنی 1.82 سیکنڈ، اس میں کتنی انسرٹنٹی ہوگی، تو آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. جو انسرٹنٹی ہوتی ہے اس کو یہ نمبر آف وائبریشنز پر ڈیوائڈ کریں گے. یہ فارمولا ہے، صحیح سمپل. تو اس سے آ جائے گا انسرٹنٹی ان ٹائم پیریڈ. صحیح، انسرٹنٹی ان ٹائم پیریڈ یا ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ برابر ہوگا ایبسلیوٹ انسرٹنٹی کے ڈیوائڈ بائی نمبر آف وائبریشن. صحیح ہے، تو اس سے آ جائے گا. تو اس یہاں پر جو ہے نا انسرٹنٹی ان ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ انورسلی پروپورشنل ہے نمبر آف وائبریشنس کی. نمبر آف وائبریشن، صحیح، نمبر آف وائبریشن. جتنی نمبر آف وائبریشن آپ زیادہ کریں گے اتنا ہی جو ٹائم پیریڈ ہوگا اس میں انسرٹنٹی کم ہوتی جائے گی. تو اگر آپ انسرٹنٹی کو کم کرنا چاہتے ہیں اپنے ایکسپیریمنٹ میں نا، تو زیادہ اب فار ایگزامپل آپ سمپل پینڈولم کا کیا ٹائم پیریڈ میں میجر کرنا چاہتے ہیں نا، یعنی ایک وائبریشن وہ کتنے ٹائم میں کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو صرف ایک وائبریشن دے دو اس کے لیے ٹائم نوٹ کر لینا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو زیادہ وائبریشن دے رہے، زیادہ فار ایگزامپل 10 یا 20 وائبریشنس کے لیے ٹائم فائنڈ کر لے. اس ٹائم کو پھر اس سے ٹائم پیریڈ معلوم کر لیں گے، اور اس میں انسرٹنٹی کو کس طرح معلوم کریں گے کہ جو آپ کے پاس انسرٹنٹی ہوگی 0.1 ڈیوائڈ بائی 10. تو اس سے آپ کی انسرٹنٹی رزلٹ میں کم ہو جائے گی بجائے اس کے کہ اگر آپ صرف ایک وائبریشن پرفارم کر لیں. صحیح ہے، تو جتنا نمبر آف وائبریشن زیادہ ہوگی اتنی ہی انسرٹنٹی کم ہوگی. اور انسرٹنٹی کس طرح معلوم کریں گے، ایبسلیوٹ انسرٹنٹی یعنی لیسٹ کاؤنٹ کے ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف وائبریشن. صحیح، تو یہ یہاں پر انسرٹنٹی ان جو فائنل رزلٹ ہم نے فائنڈ کرنا تھا وہ ختم ہو گیا. ہم نے اس میں 5 رول پڑھے نا. پہلے ہے سم اور ڈفرینس کا رول، کہ ہم سم اور ڈفرینس میں کس طرح انسرٹنٹی معلوم کریں گے. پھر پروڈکٹ اور کوشن رول پڑھا، پھر پاور کے لیے پڑھا، پھر انسرٹنٹی ان ایوریج ویلیو پڑھا، پھر لاسٹ جو ہے انسرٹنٹی ان ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ پڑھا. تو سم اور ڈفرینس میں ہم نے کیا پڑھا کہ انسرٹنٹی کو ہم سمپلی ایڈ کریں گے، جو گیون کوانٹٹی میں انسرٹنٹی ہوگی اس کو ایڈ کر لیں. اور دوسرے میں پڑھا کہ اے میں برابر ہے بی پلس سی کے، تو اے میں انسرٹنٹی کتنی ہوگی، جتنی اتنی ہو جس میں ان دونوں کو سم کر لیں، یعنی بی میں انسرٹنٹی ان بی پلس انسرٹنٹی ان سی برابر ہوگی انسرٹنٹی نہیں. تو یہ کہ اب اگر اے برابر ہے بی ڈیوائڈ بائی سی کے، بی ملٹیپلائڈ وتھ سی نا، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ پرسن انسرٹنٹی ان اے برابر ہوگی پرسن انسرٹنٹی ان بی پلس پرسن انسرٹنٹی ان سی. تو یہ آ گیا. یہ کیا جو پروڈکٹ اور کوشن اس کے لیے تھا. اس کے بعد ہم نے پاور کے لیے پڑھا کہ پاور میں کس طرح، تو اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ پرسن انسرٹنٹی ان ریزلٹ برابر ہوگی پاور ملٹیپلائڈ ود پرسنٹ انسرٹنٹی آف دا گیون کوانٹٹی. صحیح، اس طرح ہم نے والیوم کے لیے پڑھا نا کہ والیوم برابر ہوتا ہے 4/3 پائی آر کیوب. تو والیوم میں جو پرسنٹ انسرٹنٹی ہوگی نا وہ برابر ہوگی 3 ملٹیپلائڈ ود پرسنٹ انسرٹنٹی ان آر. صحیح. اس کے بعد ہم نے ایوریج کے لیے پڑھا کہ ایوریج میں کس طرح فائنڈ کریں گے. تو ہم نے پڑھا کہ آپ نے پہلے مین فائنڈ کرنا ہے. صحیح، پھر اس کے بعد ڈیویشن فائنڈ کریں گے ہر ایک کوانٹٹی کا مین سے، پھر اس کے بعد مین ڈیویشن. تو یہ مین ڈیویشن جو ہوگا یہ ایکچولی انسرٹنٹی ہوگی رزلٹ میں ہمارے پاس یہ والی. اس کے بعد ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ پڑھا. تو ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ میں بس بہت سمپل ہے کہ آپ کو لیسٹ کاؤنٹ ڈیوائڈ کرنا ہے نمبر آف وائبریشنس پر، تو اس سے آپ کے پاس آ جائے گا. اب یہ کوشچن ہے یہ کہ اے برابر ہے بی سی کیوب ڈیوائڈیڈ بائی ڈی اسکوائر. تو آپ کو کیا فائنڈ کرنا ہے، پرسنٹیج انسرٹنٹی ان اے، اور آپ کو بی میں پرسنٹ انسرٹنٹی گیون ہے 1% ہے، اور سی میں 4% ہے، اور ڈی میں 3% ہے. تو یہ کتنی ہوگی، تو آپ ویڈیو کو تھوڑا سا پوز کر لیں اور اس کو فائنڈ کر لیں. تو یہاں پر جو یہ کیا ہے، یہ ملٹیپلائی میں ہے، یہ اس کے ساتھ ڈیوائڈ میں ہے، تو اس سب رولس کو اپلائی کرنا ہے بس. صحیح. تو سی میں جو انسرٹنٹی ہے وہ کتنی ہے، 4 ہے نا، اور سی پر پاور بھی ہے، تو آپ کو اس کے پاور سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا 4 ملٹیپلائی ود 3. تو یہ سی کیو میں انسرٹنٹی آ جائے گی نا. صحیح ہے. تو یہ کتنی ہو گئی 12. اس طرح ڈی کا یہ 3 ملٹیپلائی 2 کرے تو یہ ڈی میں 6 آ جائے گا. تو یہ کتنا آ جائے گا 12
4 3 × 12 اس طرح 3 2 × 6 اور بی میں ہے 1%. تو اب ان سب انسرٹنٹیز کو ایڈ کر لیں تو یہ اے میں انسرٹنٹی ہوگی کیونکہ ہم نے پڑھا کہ پرسنٹیج انسرٹنٹی ان رزلٹ برابر ہوگی ان سب کے پرسنٹیج انسرٹنٹی کے سم کے. صحیح. تو اس کا پرسنٹیج انسرٹنٹی اس کا انسرٹنٹی اس کا پرسنٹیج ان سب کو ایڈ کر لیں تو یہ رزلٹ میں پرسنٹیج انسرٹنٹی ہوگی. تو یہاں پر 1 + 12 + 6 تو یہ آ جائے گا 19%. صحیح. لیکن آپ نے خیال کر لیں گے یہاں پر یہ پاور بھی ہے نا, تو پہلے پاور کو ملٹیپلائی کریں گے اس کے بعد ان کو ایڈ کریں گے کیونکہ یہاں پر یہ سی کیوب کے ساتھ بی کو ایڈ کریں گے نا, تو سی کیوب میں انسرٹنٹی سی انسرٹنٹی ملٹیپلائی ود دس پاور. تو سمپل. یہاں پر یہ لیکچر ختم ہو گیا. صحیح.